اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن اور نہیں ہے منکم تم میں سے کوئی الا سوائے اس کے واردھا کہ اسے گزرنا ہے جہنم میں سے کانا ہے یہ علی ربک آپ کے رب کا حتماً حتمی طور پر مقضیہ فیصلہ ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے الذین اتقوا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا وَنَذَرُ اور رہنے دیں گے الظالمین ظالموں کو فیہا اس دوزخ میں جثیا گھٹنوں کے بل صدق اللہ العظیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دورہ تفسیر القرآن بنام درس قرآن، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 8، سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان راہوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کا سلیس اردو اور با محاورہ ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی سوائے اس کے کہ اس کا گزرنا ہے جہنم میں سے۔ اللہ پاک ہم سے ارشاد فرما رہے سب سے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، کان علی ربک حتما مقضیہ کہ ہے یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ۔ ثم پھر ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ظالموں کو اس جہنم میں رہنے دیں گے گھٹنوں کے بل۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، غور سے ذرا سنیں گے، یہ روایتی بات نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، خاص بات۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ نہیں ہے تم میں سے کوئی۔ اللہ پاک کس سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ جائے۔ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے۔ مختلف آراء ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کافروں سے خطاب ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں اور مسلمان دونوں سے خطاب ہے۔ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور کافر بھی جہنم میں جائیں گے، تقوی والے بھی جائیں گے، نیک بھی جائیں گے، سب لوگ جہنم میں جائیں گے، ولی بھی جائیں گے۔ 5 مختلف آراء ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو حتمی رائے مجھے پسند آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، کچھ علماء کی، مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ خطاب کفار سے ہے کہ صرف کافر جہنم میں جائیں گے۔ ایک دوسرا قول ہے کہ جہنم میں مسلمان اور کافر دونوں جائیں گے۔ تیسرا قول ہے کہ یہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات نہیں ہو رہی، کہ پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے کافر جہنم میں گر پڑیں گے اور مسلمان بچ جائیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ سب دوزخ کو قریب سے دیکھیں گے، اسی کا مطلب ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے۔ پانچواں قول ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مصائب تکلیفیں بندے پر آتی ہیں اور بخار ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان پریشان ہے اور
اسی بخار کی تپش کو جہنم کی آگ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں مصائب اور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں یہی دوزخ میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ یہ 5 قول ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ اس وقت اگر تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، مختلف مفسرین کرام نے بہت ساری ابحاث کی ہیں، بہت ساری بحثیں کی ہوئی ہیں، اتنی لمبی لمبی گفتگو کی ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ فرما رہا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے۔ بس قرآن میں سیدھی بات ہے کہ اللہ پاک نے منکم کا لفظ استعمال کیا ہے، منکم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، سب اس میں آ جاتے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی سوائے اس کے کہ اس کا گزرنا ہوگا جہنم میں سے۔ مسند امام احمد، حدیث کا نمبر ہے 14574، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ یہ ورود کا معنی کیا ہے، یعنی وارد، جہنم میں جانا، اس کا معنی کیا ہے؟ کون جائے گا جہنم، مسلمان جائیں گے یا کافر جائیں گے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام پوچھ رہے ہیں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے صحابی سے پوچھ رہے ہیں، اور جلیل القدر صحابی سے پوچھ رہے ہیں، اور روایت بھی سکہ ہے، صحیح ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں کہ ورود کا معنی کیا ہے یار، جہنم میں کون جائے گا، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب نیک و بد جہنم میں داخل ہوں گے، اور آگ مومن کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، بے ضرر ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی۔ تو جس وقت سب لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ گلزار ہو جائے گی، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ جس وقت ٹھنڈی ہوگی، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مومن آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے، تو آگ شور مچائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ شور مچائے گی کہ ان لوگوں کی ٹھنڈک سے میری آگ بجھ رہی ہے، مومنین کے ایمان کی ٹھنڈک سے میری آگ کیا ہو رہی ہے؟ بجھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقین کو وہاں سے نکال لے گا اور کافروں کو اوندے پڑے رہنے دے گا، کافر گھٹنوں کے بل وہیں پہ پڑے رہیں گے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دوسری رائے بھی ہے کہ پل صراط کا ذکر، تو پل صراط کا ذکر بھی ہے، پل صراط کا ذکر بھی ہے۔ تو جو بھی ہو، ثابت کیا ہوا کہ ایمان کوئی اتنی کمزور چیز نہیں ہے، ایمان اتنی اعلیٰ چیز ہے، ایمان کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، ایمان والوں کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ قیامت میں خدا دکھائے گا کہ جو خدا اور اس کے رسول کو ماننے والے تھے، جو خدا کے راستے پر چلنے والے تھے، اے محشر والوں دیکھو نا، آج بھی آگ گلزار ہو رہی ہے، اور ایمان والے جب آگ میں جاتے ہیں تو ان کی آگ بھی ان کے لیے جنت بن جاتی ہے، جنت بن گئی، نہیں پھول بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، ان کے لیے خوبصورت ہو گئی، راحت بن گئی۔ تو آج کی آیت ہمیں شکر پر مجبور کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور آج کی آیت ہم سب کو اس بات پہ بھی ترغیب دیتی ہے کہ ہم دعا کریں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر روز تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اپنی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جانے انجانے میں،
جس سے انسان کفر کی طرف جا سکتا ہے، ایمان سے دور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے الفاظ سے محفوظ فرمائے۔ تو تجدید ایمان کر لیتے ہیں جی، ذرا پڑھ لیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں مرتے دم بھی ایمان عطا فرمانا، اپنی شہادت کا کلمہ نصیب کرنا، اور آخرت میں ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔